مضمون کا عنوان: قرآن کی روشنی میں حج اور قربانی کی حقیقت، فضیلت اور فرضیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل زندگی کا نظام ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت، تزکی نفس اور معاشرے کی اصلاحی سرگرمیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی، القرآن، اس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کا ذکر فرمایا ہے، جو دین اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر اس مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو مال اور جسمانی احتیاط سے اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ایک اہم عبادت ہے جو کہ ابراہیم عیس اور اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رجا کی یادگاری ہے۔ قرآن مجید میں ان دونوں عبادات کا 12 تذکرہ آتا ہے۔ حج کا فرض ہونا قرآن کی روشنی میں سورہ آل عمران کی آیت 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حج صرف ایک روحانی سفر نہیں بلکہ ایک شرعی فرض ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو مسلمان کو اللہ کے سب سے مقدس گھر بیت اللہ کی زیارت کرا کے توحید کے تازہ عہد کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک عالمی اجتماع ہے جس میں رنگ، نسل، زبان اور ملک کی تفریق کے بغیر سب مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ حج کے ارکان اور ان کا روحانی پیغام: حج کی ادائیگی صرف ظاہری حرکتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر عمل کے پیچھے گہرائی اور مفہوم چھپا ہے۔ احرام بندھنا، دنیاوی لباس اور رتبے کو چھوڑ کر خود کو اللہ کا فقیر بنانا ہے۔ طواف کرنا، اللہ کے گھر کے گرد اپنے وجود کو فنا کر دینے کی علامت ہے۔ سعی کرنا، حضرت ہاجرہ کی محنت اور صبر کی عظمت کی مثال ہے۔ عرفات میں ٹھہرنا قیامت کے میدان کی یاد دلاتا ہے، اور جمرات کو کنکری مارنا شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حج کی فضیلت حدیثوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صرف اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں فحش و گناہ سے بچے، وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بخاری 1521۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے: حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ قربانی کی تاریخی اور روحانی اہمیت قربانی کی بنیاد حضرت ابراہیم آئس کے اس خواب سے پڑتی ہے جس میں انہیں اپنے بیٹے اسماعیل آئس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم ملا۔ یہ ایک بے حد سخت آزمائش تھی، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور بیٹے نے بھی سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم قربانی قرار دیا اور اسماعیل آئس کی جگہ ایک جانور بھیج کر انہیں نجات دی۔ سورہ صافات کی آیت 107 میں اللہ فرماتا ہے: اور ہم نے ان کی جگہ ایک بڑی قربانی دے دی۔ اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک مسلمانوں کو اس یاد میں ہر سال قربانی کا حکم دیا گیا۔ قربانی کا حکم اور حکمت سورہ الحج کی آیت 34 میں ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر اس کا نام لیں۔ اور آیت 37 میں اللہ فرماتا ہے: نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تم سے تقوی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد جانور کا ذبح نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے جان و مال کی قربانی کا اظہار اور تقوی ہے۔ قربانی کی فرضیت اور احکام: اگر کسی مسلمان کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو تو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صرف رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता हो और फिर भी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इब्ने माजा। इससे जाहिर होता है कि कुर्बानी की अदायगी न करने वाला शख्स गफलत में है। हज और कुर्बानी, एकता और तस्लीम की निशानियां। हज और कुर्बानी दोनों इबादत हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की राह में अपनी ख्वाहिशों, माल, औलाद और जात को भी कुर्बान करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यह इबादत तौहीद, इतात, सब्र और रज़ा ब हुक्म की अजमत का पैगाम देती है। आज के दौर में इन इबादत का मफहूम अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से मुसलमान हज और कुर्बानी को सिर्फ रस्म बना चुके हैं। हज एक सैर व तफरीह बन गया है और कुर्बानी सिर्फ गोश्त की तकसीम तक महदूद हो गई है। हमें चाहिए कि इन इबादत की हकीकत को समझें। जब तक दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके हुक्म की तामील और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी नहीं होगी, उस वक्त तक यह इबादतें सिर्फ जिस्मानी मशक्कत बनकर रह जाएंगी। कुर्बानी का समाजी पैगाम कुर्बानी महज एक जाती अमल नहीं, बल्कि मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारा और इन्फाकत फिल्लाह का जरिया है। गोश्त की तकसीम से गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद होती है। यह हमें इनकेसारी और शुक्रगुजारी सिखाती है। हज और कुर्बानी से मिलने वाला सबक, इन इबादत से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि अमल और दिल की कैफियत से जुड़ना होगा। हजरत इब्राहिम आइस का नमूना हमारे लिए यह है कि अल्लाह की राह में औलाद जैसी अजीम नेमत को भी कुर्बान किया जा सकता है। खुलासा और दुआ, हज और कुर्बानी दीन इस्लाम की वो इबादतें हैं जो सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि हमारी रूहानी तजक्की और समाजी बहबूदी का जरिया है। हमें चाहिए कि हम इनकी अजमत को समझें, दिल से अदा करें और अपने बच्चों को भी इनकी अहमियत से आगाह करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजे मबूर की सादत और कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मालूमात कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।